ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا
مہینہ گے یارو بخشش دا آلہ خزینہ گے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے اے گو مہینہ ہی ہووے دعا کریے اے گو مہینہ ہی ہووے دعا کریے اے گو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے دعا کریے یارو اے گو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ گے یارو بخشش دا آلہ خزینہ گے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں کہو انشاءاللہ افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونیا حورا ہونتی آکو سبحان اللہ محبت سے پھر کہ سبحان اللہ روزے دی جزا سبحان اللہ روزے دی جزا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت چ مل سن سونی حورا مہمان آیا رمضان آیا رمضان آیا مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے بگڑی کو بنانے والا بھی ہے داتا بھی وہی ہے غوث اعظم بھی وہی ہے دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں رمضان المبارک کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ
آپ سماعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا ایک مقصد ہے کہ ہم سب اس مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اللہ اسی مہینہ میں اعلان کر دے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا کہ جسے اپنے گناہوں کی فکر لگ گئی کہ میں نے 11 مہینے کون کون سے پاپ کیے، کون کون سے گناہ کیے، کون کون سے غلطیاں کی۔ اگر تو یہ تڑپ، اگر یہ دل میں یہ جستجو آپ کے اور میرے موجود ہے کہ میں نے جو گناہ کیے وہ میں نے معاف کروانے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان بدبخت لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ میں رمضان پا لینے کے بعد بھی رب کو راضی نہ کر سکوں۔ سب سے زیادہ فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے، ہمارے دعاؤں میں سب سے زیادہ اس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں اور جہنم سے آزادی مانگیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اپنے نیک بندوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کمر بستروں سے نہیں لگتی اور وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ ان کی تہجد کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، وہ اپنے رب کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مناتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اور وہ جو رب کے اتنے نیک بندے ہیں ان کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگتے کیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے تیرے سامنے التجا کرتے ہیں تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ وہ لوگ جن کی تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں جاتی، وہ اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ہماری تو بات ہی کوئی اور ہے، ہم تو نہ 3 میں آتے ہیں نہ 13 میں آتے ہیں، ہمارا تو کھاتا ہی گل ہے، ہمارے پاس تو تہجد بڑی دور کی بات ہے، رمضان گزر رہا ہے۔ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم نے 20 دن کیسے گزار دیے ہیں، 10 دن باقی بچے ہیں۔ انداز کیسا ہے ہمارا، ہم نے کتنی عبادت کی اور کتنا اپنے رب کو منایا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن وہ اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ گناہ ہم بھی کرتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد ہم اسی طرح زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے دل میں وہ خوف پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرق بتایا ہے مومن کے اندر اور فاسق فاجر کے اندر فرق کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے کندھوں کے اوپر بہت بڑا ایک پہاڑ، اتنا وزنی پہاڑ گناہوں کا اس کے کندھوں کے اوپر ہے۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتا، ان گناہوں کو معاف نہیں کروا لیتا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ بے قرار رہتا ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ ایمان زندہ ہے ابھی تک، لیکن یارو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کپ کپاتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، ہم توبہ نہیں کرتے، رب کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے، ہمیں اگر فرق نہیں پڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے دوسرے شخص کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ۔ اور دوسرا جو فاجر شخص ہے
اس کے ہاں گناہ کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک میں مکھی بیٹھی ہو اور وہ یوں ہاتھ کرے اور مکھی اٹھ جائے، بس اس کے ہاں اتنا ہی اس کے ہاں گناہ کا وزن ہے جیسے مکھی کا وزن ہوتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آپ نے اور میں نے اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ میں نے خصوصی طور پر رمضان المبارک کے اندر ان موضوعات کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ اور میں اپنا تزکیہ نفس کریں، آپ اور میں اپنے دل کو دھوئیں، آپ اور میں اپنے دلوں کو منور کریں، آپ کی اور میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں، آپ کا اور میرا رب سے تعلق قائم ہو جائے، آپ کی اور میری رب سے قربت قائم ہو جائے، آپ اور میں ان راتوں کے اندر اٹھ کر کے اپنے رب کو منا سکے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے تو صحیح نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے لوگوں کو تابعین کے درمیان کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اور کائنات کے لوگوں یہ جو تم اعمال کر رہے ہو تمہارے ہاں یہ اعمال بال سے بھی باریک تمہارے ہاں ان کی حیثیت ہے۔ یہ جو اعمال تم کر رہے ہو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ اعمال اتنے بڑے گناہ سمجھا جایا کرتے تھے، ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھا جایا کرتے تھے۔ آئیے یہ حضرت انس اپنے دور کے لوگوں کو کون سا دور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے بہترین میرا دور ہے، اور پھر میرے بعد آنے والوں کا دور ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا دور ہے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ سب سے بہترین لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت انس فرما رہے ہیں یہ جو تم غلطیاں کر رہے ہو، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ بہت بڑے ہلاک کر دینے والے گناہ موجود تھے۔ ارے یارو بتاؤ تو صحیح نا، کون سی ایسی غلطیاں دیکھی ہوں گی تابعین میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ میں تو کہا کرتا ہوں وہ ہماری حالت اور کیفیت دیکھ لیں، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر پایا نہیں جاتا ہے؟ شرک موجود ہے اور جو ہے بدعت موجود ہے۔ ہم اپنی جبین نیاز کو در در پر جھکاتے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، دن رات جھوٹ بول کر کے اپنی چیز اور سودا بیچتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں اسے گناہ سمجھتے کوئی نہیں ہے، کاروبار ہمارا درست نہیں ہے اسے ہم گناہ سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ ماننا یہ ہوا کہ وہ جو کرنٹ ہے، وہ جو دل کی کیفیت ہے، وہ جو بتاتا ہے کہ یہ تو نے غلطی کر لی ہے، یہ تو نے گناہ کر لیا ہے، وہ جو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اس ایمان کے لیول سے باہر نکل گئے ہیں کہ ہم غلطیاں اتنی کر رہے ہیں لیکن غلطیاں کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے معافی نہیں مانگتے ہیں؟ اے کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے 11 مہینے نہیں کیے لیکن ان 11 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اور رمضان کے مہینے میں بھی آ کر کے ہم نے معافی نہیں مانگی ہے؟ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے رمضان سے پہلے گزار رہے تھے۔ یہ ہماری حالت اور کیفیت ہے کہ ہم نے یوں سمجھا کہ یہ مکھی ہے جو اڑ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور کیفیت آپ دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک قرآن کا قاری اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا اور سورۃ المزمل کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، ان لدینا انکانا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ میرے نبی یہ قرآن کی آیت سننے لگے۔ میرے نبی جب قرآن کی آیت سنتے ہیں کیا معنی اس آیت کا؟ کائنات کا پروردگار کہتا ہے اور میرے محبوب پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے،
ہمارے پاس ان کے لیے جہنم کی آگ موجود ہے، ہمارے پاس ان کے لیے وہ ان کے گلے میں اٹک جانے والا کھانا موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ قرآن کی آیت سنی فصائق النبی، نبی علیہ السلام وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قرآن تو ہم بھی سنتے ہیں، آج 20 پارے آپ سن چکے ہیں، لیکن ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی ہے۔ سنیے کائنات کے لوگوں، میرے نبی کی کان اکثر دعا النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی، ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے پتوں کی کے پاس یوں دیکھو تو صحیح نا، اور جس نبی نے جنت کا افتتاح کرنا ہے، اور جس نے آنا ہے تو جنت کا دروازہ کھلنا ہے، اور جس کے بغیر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، اور جس کو جنت کی سرداری عطا کی گئی ہے، وہ دن رات سب سے زیادہ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اے آپ کی اور میری تو کیفیت ہی کیا ہے، آپ کا اور میرا تو انداز ہی کیا ہے۔ آؤ یارو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام ان کو یہ دعا کثرت کے ساتھ سکھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یہ دعا ہمیں اس طرح سکھایا کرتے جیسے قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک کی سورت سکھائی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے میرے نبی سکھا رہے ہیں، اپنے طلباء کو سکھا رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ یہ دعا رب سے مانگا کرو، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اور آؤ یارو، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے؟ ہم تو مانگتے ہیں دنیا کے لیے اور ہمیں تو آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے نا بھائی آخرت کی فکر کر لے، وہ کہتے مولانا چھوڑیے دیکھا جائے گا، ابھی جوانی ہے، ابھی انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی مزے لینے کے دن ہے، ابھی تو دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا وقت ہے، ابھی تو مال و دولت پاس موجود ہے، ابھی تو میں نوجوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا دیکھا جائے گا، جب میری ہڈیاں کمزور ہوں گی تب دیکھا جائے گا۔ اور یارو بتلاؤ تو صحیح نا، کب دیکھا جائے گا؟ کیا جب تمہیں موت آئے گی کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب آ کر کے موت کا فرشتہ روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب آپ کے اور میرے لباس کو پھاڑ کر کے اتار دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب سفید کلر کا لباس پہنا دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب ہمیں چارپائی پر لٹا دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب چارپائی اٹھا کر کے قبرستان میں پہنچا دی جائے گی کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب مٹی کو کھود کر کے ہمیں نیچے زمین پر دبا دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب منو مٹی کے نیچے دب جائیں گے اور بڑے بڑے اپنے ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ قبر میں جا نہیں سکتا، آگے آپ جانے، آپ کا اعمال جانے۔ اب یہ قبر کے اندر جب پہلی رات گزرے گی بتاؤ تو صحیح نہ کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب آ کر فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، من نبیشو کا، ماں دینو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ کس کی عبادت کر کے آئے ہو؟ جب اس سوال کا جواب نہیں آئے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟ جب جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا کیا تب دیکھا جائے گا؟
تب دیکھا جائے گا جب میرے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مشرک، جب ایک گناہگار قبر کے اندر آتا ہے تو قبر اس کو اتنی زور سے دباتی ہے، اتنی زور سے دباتی ہے، میرے نبی نے مثال دیتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں ڈال کر کے بتایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے، قبر اتنے زور سے اس کو دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر کے رہ جاتی ہے اور وہ مردہ چیخ مارتا ہے، تمام مخلوقات کو اس کی چیخ سنائی دی جاتی ہے اور وہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں۔ بتاؤ نا یارو، کیا تب دیکھا جائے گا جب قبر میں پڑے ہوں گے؟ تب دیکھا جائے گا؟ نا بابا نا، آئیے آج ہی دیکھنا پڑے گا، آج ہی رب کو منانا پڑے گا، آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گی، آئیے آج ہی یہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں میں لگائیے صدا اور کہیے، کال ملائیے اپنے رب سے اور کہیے ربا بڑے گناہ ہو گئے، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی مقصد ہے، یہی مقصد ہے، کوئی لچھے دار تقریریں کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہی مقصد ہے کہ وہ آپ کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے سنو نا کائنات کے لوگوں، اے باپ ہے نا اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا ہے، اولاد کو چوٹ لگ جائے تو باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے، دنیا کی بڑی فکر ہے، اولاد کے لیے دھوپ کے اندر بھی کام کرتا ہے، ان کے لیے روزی روٹی کا اہتمام کرنا ہے، اور دنیا کے لیے اتنی فکر کرتے ہو۔ قرآن کہتے ہیں اپنے اہل عیال کے لیے فکر کر لو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور وہ کیسی جہنم ہے، وہ کیا انداز ہے اس کا، اس کی کیا کیفیت ہے، ذرا نگاہیں آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مجلس مصطفیٰ میں لے کر کے چلتا ہوں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کو میرے نبی گفتگو کر رہے ہیں، میرے نبی کے لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، صحابہ ان پھولوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، میرے نبی احادیث ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ ہمتن گوش ہو کر میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا خاموشی کا عالم میں میرے نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ آپ پوچھتے ہیں یارو بتاؤ اتدرون ما ھذا، یہ کس چیز کی آواز آئی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح نا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارے کانوں نے ایسی آواز نہیں سنی ہے، نہ جانے کس چیز کی آواز آئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یارو تم آواز سنتے بھی کیسے سنتے، ھذا حجر ارسلہ اللہ فی جہنم منذ 70 خریفا، آج سے 70,000 سال پہلے، آج سے 70,000 سال پہلے کائنات کے پروردگار نے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا، ایک پتھر پھینکا جہنم کے اندر۔ آج 70,000 سال کا سفر کرنے کے بعد وہ جہنم کے آخری گڑھے میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی گہرائی بتائی ہے حضور علیہ السلام۔ 70,000 سال، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز جب اوپر سفر کرتی ہے تو وقت لیتی ہے، لیکن جب نیچے آتی ہے تو لمحوں میں آتی ہے۔ 70,000 سال اس نے نیچے آتے ہوئے لیے ہیں۔ اس جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ یہ 70,000 سال، بھئی 70 سال نہیں،
70,000 سال نیچے آتے ہوئے اس پتھر نے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کا سائز بھی بتایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 10 اونٹنیاں جتنی جگہ لیتی ہیں اس برابر وہ ایک پتھر ہے، جہنم کا ایک پتھر اتنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور کیا فرمایا؟ وقودھا الناس والحجارہ۔ اس جہنم کے اندر یہ پتھر اور انسان مل کر کے اس جہنم کی آگ کو اور زیادہ کریں گے، اس جہنم کی آگ کو اور بھڑکائیں گے۔ سنیے کائنات کے لوگوں، ایک صحابی سوال کرتے ہیں آقا یہ جو جہنم کے پتھر ہیں یہ دنیا کے پتھروں جیسے پتھر ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں میرے یار، دنیا کے پتھر جیسا پتھر نہیں ہے، وہ اتنا بڑا پتھر ہے، وہ اتنا وزنی پتھر ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ جہنم کے ایک پتھر کو دنیا کائنات کے بہت بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دے، ایک پتھر کو بہت بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، لذابت منہا، اس پتھر کی ہیبت کی وجہ سے، اس پتھر کے وزن کی وجہ سے بہت بڑا پہاڑ ریزہ ہو کر کے پانی بن کر کے رہ جائے۔ ایک پتھر جہنم کا اتنا وزنی اور اتنی اس کے اندر قوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جہنم کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے، اس جہنم کی کیفیت کیا ہے، اور وہ جہنم کس انداز سے آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ جب حکم دے گا، قیامت والے دن اس جہنم کو لے کر کے آیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم کو 70,000 لگامیں پہنائی ہوئی ہوں گی، 70,000 زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 مالک یجرونہا۔ سنیے پتوں کی کے واسیوں، حضور فرماتے ہیں 70,000 لگامیں اس کو پہنائی ہوئی ہوں گی، اور ایک ایک لگام کے اوپر، ایک ایک زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتہ ایک ایک زنجیر کو پکڑ کر کے یجرونہا، اس کو کھینچ رہا ہوگا، اور یہ جہنم فرشتوں سے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اللہ، اتنی شدید جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی گفتگو فرمائی، آپ نذیر بھی تھے، آپ بشیر بھی تھے، آپ نے ڈرایا لوگوں کو، آپ گفتگو کرتے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ حضرات گرامی قدر توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اے کاش آج آپ کا اور میرا دل اس دنیا میں، اس دنیا سے نکل کر کے ہمارا دل بدل جائے۔ حضرات گرامی قدر صحابی سوال کرتا ہے آقا یہ جو جہنم کی آگ ہے، یا دنیا کی آگ جیسی آگ ہوگی، یا وہ آگ کسی اور مثل آگ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں یارو، وہ دنیا کی آگ جیسی آگ نہیں ہے۔ نارکم ہادی جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 69 ایک کم 70 مرتبہ، ایک کم 70 مرتبہ درجہ جہنم کی آگ کا زیادہ ہے۔ جہنم کی آگ کو اتنا زیادہ گرم کیا گیا ہے کہ دنیا کی آگ اس کے مثل ایک درجے کے برابر ہے، اور 69% جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ سے زیادہ اپنے اندر دہشت اور اپنے اندر گرمائش رکھتی ہے۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا واللہ ان کانت لکافیہ، آقا یہ تو دنیا کی آگ ہی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ تو دنیا کی آگ سے اگر عذاب دیا جائے تو ہم سے برداشت نہ ہو،
جہنم کی آگ اللہ نے اتنا بھڑکا دیا، اللہ نے اتنا تیز کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو میں تمہیں کیا بتاؤں جہنم کی آگ کیسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو ان اہل النار، جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے، اتنی سخت آگ ہے، دنیا کی آگ کی مثل جہنم کی آگ اتنی سخت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر کے دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے نا تو یہ جہنمی لنام فیہا، دنیا میں آگ کے اندر آ کر کے اتنا سکون محسوس کریں گے کہ آتے ہی میٹھی نیند سو جائے۔ اللہ اکبر، لائٹ بند ہو جائے تو نیند آتی ہے، تھوڑی سی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، آپ کو جب تک سکون نہ ملے تو نیند نہیں آتی ہے۔ حضور فرماتے اتنی بے سکونی ہوگی کہ دنیا کی آگ تو اس کے اے سی کے برابر ہوگی کہ وہ آئیں گے اور سو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر دنیا کی آگ کو حضور فرماتے ہیں 1 مرتبہ گرم کیا گیا اور جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ گرم کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ کو 1 مرتبہ گرم کیا گیا نا تو اس کے اندر اتنی شدت موجود تھی، اتنی شدت اس کی زیادہ تھی، 1 مرتبہ گرم کرنے کی وجہ سے اگر اس کو میرے نبی فرماتے ہیں پھر کائنات کے پروردگار نے سمنا سریبت بالبحر مرتين، یہ جو آگ ہم استعمال کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اس آگ کو اللہ نے سمندر کے اندر 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا ہے۔ ٹھنڈا اگر نہ کرتا اللہ یہ تم سے سنبھالی نہ جاتی، یہ تمہارے قابو میں نہ آتی۔ اگر تم اس کے اوپر اپنے اس چولہے کے اوپر کوئی بھی چیز رکھتے تو وہ موم بن کر کے رہ جاتی۔ یہ آگ اتنی زیادہ سخت ہوتی، اللہ نے اس کو 2 مرتبہ سمندر میں ٹھنڈا کیا ہے، اور جس آگ کو 1 مرتبہ گرم کیا گیا پھر 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا ہے وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور جس آگ کو 70 مرتبہ گرم کیا گیا اور 1 مرتبہ بھی ٹھنڈا نہیں کیا گیا اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات سنیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، نگاہیں آپ کی میں نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیے، میں آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، سنیے، تڑپ جائیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، کلیجوں کو تھام کر کے بیٹھیے گا۔ میرے نبی نے جہنم کا نقشہ بیان کیے، جہنم کی آگ کتنی سخت آگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو ان قطر ثقب عبرۃ فتح من جہنم کمن لما کمن فی الارض جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر دے، پوری دنیا کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ فرما لے، اللہ کو بہت بڑے دھماکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ پوری دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرما لے تو اگر اللہ جہنم کے اندر ایک سوئی کے نکے کے برابر جہنم سے دنیا کی طرف ایک سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کر دے، اس سوراخ کے کرنے کی وجہ سے اس سوئی کے نکے کے برابر جو آگ نکلے گی اس آگ سے ساری کائنات برباد ہو کر کے رہ جائے۔ ایک سوئی کے نکے کے برابر اس دنیا کائنات کے لیے آگ وہ کافی ہے، جس آگ سے، جس جہنم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے کہا جہنم اتنی بڑی ہے، میں نے اس سے وعدہ کر دیا کہ میں نے تجھے بھر دینا ہے جن اور انسانوں کے ساتھ، جن اور انسانوں کے ساتھ بھر دینا ہے، بھر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اگلی بات سنیے، ذرا ہوش کے ساتھ بیٹھیے، نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جب انسان آگ کے اندر جل جاتا ہے نا تو اس کا جسم پھول جاتا ہے، آگ کے اندر جلنے کی وجہ سے جسم پھول جاتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ جہنمی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو ان کا جسم بھی آگ میں جلنے کی وجہ سے پھول جائے گا، اور کتنا پھول جائے گا؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اتنا پھول جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا سفر اتنا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک کندھے
کندھے کے اوپر گھوڑے کو دوڑا دیا جائے، 3 دن تک گھوڑا دوڑتا رہے اور وہ 3 دن کے بعد دوسرے کندھے پر پہنچے گا، جسم اتنا پھول جائے گا آگ کے جلنے کی وجہ سے۔ یہاں دنیا کے اندر تو جب انسان کو آگ لگتی ہے نا، اور یہ جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی، یہ جو ہڈی ہے یہ نہیں جلتی ہے، ہڈی کو اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ وہ ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک جہنمی اس کے اندر جلے گا تو اس کی جو ایک داڑھ ہے، ایک اس کا جو دانت ہے، وہ اتنا پھول جائے گا جہنم میں جلنے کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا پھول جائے گا جسو کافری مثل احد، جیسے ایک احد کا پہاڑ ہوتا ہے اس جہنمی کا ایک دانت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضرات گرامی قدر آئیے، آپ اور میں جہنم کے اس عذاب سے پناہ مانگے، ہر وقت دعا کریں، ہر وقت اپنے رب سے التجا کریں کہ اللہ جس جہنم سے تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو نے انسانوں کے ساتھ اس کو بھر دینا ہے، اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرما۔ حضرات گرامی قدر اگلی بات سنیے، جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ان کے چمڑوں کو تبدیل کرتا رہے گا اللہ۔ چمڑے کو کیا ماننا، اس چمڑے کے ساتھ جب آگ لگے گی وہ چمڑا پگھل جائے گا، جائے گا، اللہ اس چمڑے کو تبدیل فرمائے گا، وہ بھی جل جائے گا، اللہ پھر اور چمڑا دے گا، وہ بھی جل جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بار بار قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے میرے نبی کے صحابی آنکھوں میں آنسو آگے، آپ پوچھتے آئینہ کعب، اور میرے نبی کا یار کعب کہاں ہے؟ کعب بتاؤ تو صحیح نا، آپ کو قرآن پاک کی بڑی تفسیر آتی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ جو جہنمیوں کو جلد عطا کرے گا، وہ جو جہنمیوں کی جلد بدلی جائے گی وہ ایک دن میں کتنی مرتبہ بدلی جائے گی؟ تو حضرت ابن کعب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین مجھے پتہ ہے اس آیت کی تفسیر کا، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا 70,000 مرتين، جہنمی ایک دن کے اندر اللہ 6,000 مرتبہ ان کی جلد کو جلائے گا، پھر ان کو جلد نہیں عطا کرے گا۔ 6,000۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت پڑھ کر کے، یہ آیت پر سرچ کر کے کتنے کافر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جب یہ ریسرچ کی کہ جب کسی بندے کو تکلیف دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی جلد پر اس کو درد ہوتی ہے، اور اللہ تکلیف اتنی جہنمیوں کو دے گا کہ جلد تبدیل ہوتی رہے گی، گوشت اپنی جگہ پر رہے گا اور جلد تبدیل ہوتی رہے گی۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ سنیے، اپنے نبی کی احادیث سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آئیے آج میں اور آپ تو ڈرتے نہیں ہیں نا، خوف نہیں آتا، آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں، لیکن سنیے میرے نبی نے یہ واعظ کیا، میرے نبی نے احادیث کو بیان کیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ منظر بیان کیا، ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہ صحابی بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے، جہنم کا اتنا خوف آیا، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں پھر ان کو بے ہوشی کی بیماری لاحق ہو گئی، پھر وہ چلتے چلتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، پھر وہ چلتے چلتے زمین پر گر جایا کرتے تھے، اتنی طبیعت ان کی نساز ہو گئی کہ پھر وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہوئی، میرے نبی ان کی تماشداری کے لیے گئے۔ جب گھر پہنچے نا تو اس صحابی نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، وہ چارپائی سے اٹھا اور میرے نبی کے سینے سے جا کر کے چمٹ جاتا ہے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی زبان سے پہلے جملے یہ ادا ہوتے ہیں، آقا میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یارو دیکھو نا یہ کون لوگ ہیں، اور میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنے والے
اے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنے والے، اب میرے نبی کے حکموں پر مر مٹنے جانے والے، اے ہماری طرح جھوٹے عاشق کوئی نہیں تھے، میرے نبی کے سچے حبدار تھے جن کی اداؤں پر قرآن نازل ہوتا تھا، لیکن جہنم کا واعظ سن کر کے ان کا دل کیسے کب کپا جایا کرتا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں وہ میرے نبی کا یاد میرے نبی کے سینے سے ہٹا، بے ہوش ہوا، پھر زمین پر گر گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو اپنے بھائی کے کفن دفن کا اہتمام کرو، اپنے بھائی کے لیے بندوبست کرو۔ جہنم کے خوف نے اس کے کلیجے کو پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، کلیجے کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ مر گیا ہے، جہنم کے خوف کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا ہے، اور اسی جہنم کے خوف کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیے، جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ میں نہیں دیکھتا کہ ہمارا بھی دل، میں تو کہتا ہوں ہمارے دل جو ہے وہ سینے سے نکال کر باہر پھینک دینے والے دل ہیں، کہ جو دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، جو قرآن سن کر کے سکون نہیں ملتا، جس دل میں رب کا خوف نہیں ہے، میرے نبی کی محبت نہیں ہے، دنیا کی دل میں پھنسا ہوا اور ہر وقت پیسہ، ہر وقت دنیا کی دولت کے اندر، اسے چاہیے تو آسائش و آرام چاہیے، اسے سمجھاؤ کہ تو خود بھی چلے گا مجھے بھی چلائے گا، بعد آ جا، آؤ میں تمہیں کون سی بات سناؤں، آؤ نا اپنے نبی کے اشاروں سے ملاقات کیجئے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم غلام اسلم بیان کرتے ہیں حضرت امیر المؤمنین نے آدھی رات تک جو ہے وہ گشت کیا، مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کی خدمت کے اندر آدھی رات گزار دی، آدھی رات کے بعد مصلی پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جہنم کی عذاب کا ذکر آیا، بار قرآن کی آیت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ساری رات یہی قرآن کی آیت پڑھتے رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد چراغ جل رہا تھا، اپنے ہاتھ کو چراغ کے اوپر رکھ دیا اور کہا اے عمر دیکھ تو صحیح نا، یہ جو دنیا کی آگ ہے تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ امیر المؤمنین جن کو حضور نے مانگ کر کے لیا، جو بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتا ہے، ہمارا بھی کہیں شمار ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی رات موجود ہے جو ہم نے جہنم کے خوف سے رو کر کے گزاری ہو؟ آؤ یارو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک تابعی گزرے ہیں حضرت منصور بن معتبر، بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث، نوجوانی کے عالم میں صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے دین سیکھا ہے، محدث ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، لوگوں کو احادیث پڑھاتے ہیں، لیکن جوانی کے عالم میں فوت ہو گئے، جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ شاگردوں نے چار پائی اٹھانے کے لیے جب ان کے گھر پہنچے تو ماں چار پائی اٹھاتے ہوئے، ماں کی کیفیت کیا تھی یارو جانتے ہو نا؟ جب نوجوان جوانی کے عالم نے ماں کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ نوجوانی کے عالم نے رب کعبہ کی قسم ہے مائیں برداشت نہیں کر پاتی ہیں، یہ ماں بھی ان کو بتا رہی ہے وَاقُتَيْلَ جَهَنَّمَ وَاقُتَيْلَ جَهَنَّمَ وَاقُتَيْلَ جَهَنَّمَ۔ اور دیکھو میرے بیٹے کا قاتل اور کوئی نہیں ہے، میرے بیٹے کا قاتل جہنم ہے۔ مَا قَتَلَ ابنی الا خوف جہنم۔ اب میرا بیٹا تو بڑا تندرست تھا، میرے بیٹے کو کوئی بیماری نہیں تھی، میرے بیٹے کو جہنم کی خوف نے مار دیا۔ میرا بیٹا رات کی تہجد کی نماز میں رب کو یاد کر کر کے اتنا روتا، جہنم سے ڈر کے اتنا روتا، جہنم کے ڈر نے، جہنم کے خوف نے میرے بیٹے کے جگر کو پھاڑ دیا۔ میرے بیٹے کا کوئی اور قاتل نہیں ہے، میرے بیٹے کا قاتل جہنم ہے۔ جہنم کے خوف کی وجہ سے میرا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔
معزز سامعین، یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے نبی کے یاروں کی زندگیاں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے تو صحیح نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حدیث سنیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنمیوں کی ملاقات ہوگی جنتیوں کے ساتھ۔ کیسے ملاقات ہوگی؟ یہ اللہ ملاقات کروائے گا، گفتگو ہوگی ویڈیو کال کے ذریعے سے، آمنے سامنے ہو جائیں گے۔ جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، اور وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے ملاقات ہوگی۔ کیا انداز ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اور وہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے یار تمہارے تو بڑے مزے ہیں، تم طرح طرح کے مشروبات پیتے ہو، تم تو جو دل میں خواہش کرتے ہو وہ کھاتے اور پیتے ہو، ہمارا سینہ جل گیا ہے، ہم نے کئی سالوں سے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اے جنتیوں ہمیں ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دو، ہمیں ایک گلاس پانی کا پلا دو۔ لیکن ان کے لیے حرام، ان کے لیے جائز ہی کوئی نہیں ہے۔ اے میں تمہاری قسمتوں پہ قربان جاؤں، آج جو روزے رکھ کر کے پیاسے رہتے ہیں اللہ ان کو جہنم کی پیاس سے محفوظ فرما لے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر وہ جو ہے نا، وہ جو جہنمی جہنم کے اندر ہیں، وہ جہنم کے دروغے کو آواز لگائیں گے، یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک۔ جہنمی جہنم کے دروغے کو جو دروازے پر بیٹھا ہوا اس کو پکار رہے ہوں گے بار بار۔ میرے نبی فرماتے ہیں فلا یجیبہم 40 عاما، یہ اس کو آواز لگاتے رہیں گے اور وہ فرشتہ 40 سال تک ان کو جواب ہی نہیں دے گا۔ یہ 40 سال تک ان کو پکارتے رہیں گے، 40 سال کے بعد کہے گا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو یہ جہنمی کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اے فرشتے اللہ سے کہہ کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، اللہ ہمیں مار دے، اللہ ہمیں موت کی نیند سلا دے، ہمیں موت آ جائے، اب ہم سے عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، انکم ماکثون۔ اس موت کو بھی موت دے دی گئی ہے، وہ موت خود بھی مر گئی ہے، اب تو موت کا وجود ہی کوئی نہیں، اب تم نے یہیں پر ابدن ابدن یہیں پر رہنا ہے۔ جب یہ جواب مل جائے گا نا تو وہ فرشتے پھر اپنے رب کو پکاریں گے، ربنا 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 ربنا۔ جہنمی آواز لگائیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ میرے نبی فرماتے ہیں فلا یجیبہم مثل الدنیا۔ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنا وقت گزرا ہے اللہ اتنے وقت تک ان کو جواب ہی نہیں دے گا۔ یارو دیکھو تو صحیح نا، آپ کسی کو بلائیں اور آپ کو آگے سے وہ جواب ہی نہ دے، آپ کتنی بار پکاریں گے، آپ کہیں گے آپ میری بات ہی نہیں سنتے ہو، آپ اپنی اہلیہ کو آواز دیں، آگے سے جواب نہ آئے تو غصے ہونے لگ جاتے ہو۔ جہنمی اتنا بلائیں گے، اپنے رب کو اتنا پکاریں گے کہ دنیا کی مثل وقت گزر جائے گا، اللہ جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ کہے گا بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو پھر جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ اس آگ سے نکال دے، ایک مرتبہ اس آگ سے نکال دے۔ اللہ جواب دے گا، اللہ غصے کے عالم میں جواب دے گا، اور اللہ کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اے خبردار تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی، ولا تکلمون، اور آج کے بعد مجھے آواز نہ دینا، آج کے بعد مجھے پکارنا بھی نہیں۔ جو رب خود آسمان دنیا پہ آ کر ابھی منادی کرواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اللہ کہے گا مجھے آواز نہ دینا۔ یارو بتاؤ تو صحیح، جب اللہ ہی کہہ دے گا کہ مجھے نہ پکارنا تو پھر کون سی ہستی کو آواز دی جائے گی؟ ابھی وقت ہے، ابھی وہ تمہاری توبہ کا منتظر ہے، ابھی وہ کہتا ہے میرے بندے آجا آجا میرے دربار میں آجا، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے محبت بیان کی اللہ کی۔ میرے نبی حضرت فاروق اعظم چل رہے ہیں، قیدیوں کا ایک
بچہ گم ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین بچہ پکڑ کر کے میرے نبی کے پاس آ گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وہاں سے قیدیوں کی ایک عورت جس کا دوپٹہ اترا ہوا اور حال بے حال ہوئی اور بار بار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بچے کو آواز لگا رہی ہے اور کیا کہتی، ہاں ابنی، اور میرا بیٹا گم ہو گیا، اور میرا بیٹا کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں عمر بچہ اس کا ہے، جائیے جا کر کے دیکھ کر کے آئیے۔ بچہ اس کو تھما دیا گیا۔ اب میرے نبی خطیب اعظم، میرے نبی سے بڑھ کر بات سمجھانا کسی کو آتی کوئی نہیں، میرے نبی نے وہاں پر ضرب لگائی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر بتانا، یہ جو ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کیا اس کو آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ عرض کرتے آقا نہیں، یہ تو دیوانہ وار پاگل ہونے لگی تھی، یہ کیسے اپنے بچے کو جہنم میں پھینکے گی؟ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہ، اللہ اس ماں سے کئی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ کیسے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک؟ اللہ اپنے بندے سے، لوگ کہتے 70 ماؤں سے زیادہ، تم اپنے رب کے پیار کو ناپ سکتے ہو؟ 70 مائیں کیا ہوتی ہیں؟ رب کعبہ کی قسم اللہ کی محبت کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی محبت نہیں ہے۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں لیکن اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی صف کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، گناہ کر کے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے اس کو میرے گھر میں آنے نہ دینا، یہ بڑا گناہ گار ہے، یہ غلطی کر کے آیا، میری بغاوت کر کے آیا ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مصر کی ایک جامعہ مسجد کے اندر ایک شرابی شراب پی کر کے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس کو روکتے ہیں، نہیں مسجد میں نہیں آنا۔ امام صاحب آئے، امام صاحب نے آ کر کہا چھوڑ دو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو۔ وہ آ گیا، امام صاحب نے اس کو وضو کروایا، امام صاحب جماعت کروانے لگے، وہ امام صاحب کے پیچھے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا۔ امام صاحب نے نماز مکمل کی، اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سجدے سے سر اٹھایا ہی کوئی نہیں۔ جب نماز مکمل کی تو دیکھا وہ شرابی سجدے کی حالت میں اپنے رب کو پیارا ہو گیا۔ یارو رب کعبہ کی قسم ہے، آؤ تو صحیح نا اپنے رب کے دربار میں حاضر تو ہو، پتہ نہیں کون سا وقت آخری وقت ہو، مجھے نہیں معلوم ہے۔ جس بازار سے میں گزر کر کے آیا ہوں، اس بازار کی کسی دکان پر شاید آپ کے اور میرے کفن کا لباس آ چکا ہو، وہ جس دھام سے کفن کا لباس اترنا ہے معلوم کوئی نہیں، اگلا نمبر آپ کا اور میرا ہو۔ یہ جو اعلان آج سے پہلے اس مائک میں ہوا فوت کیے گا، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کیجئے، محترم جناب فلاں صاحب وفات پا گئے ہیں، اگلا نام تبدیل ہو کر کے تیرا اور میرا بھی آ سکتا ہے۔ مت غرور کیجئے اپنی جوانیوں پر، مت غرور کیجئے اپنی دولتوں پر، نہ جوانی بچا سکتی ہے نہ دولتیں بچا سکتی ہے۔ آئیے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جائیے۔ اے یارو ابھی ویلا ہے، اے ابھی وقت ہے۔ وہ دیکھا نا ایک شخص چوری کر کے گاؤں سے نکل گیا، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور وہ کیا کرتا ہے، مسجد کی دیوار پھیلان کرنا، مسجد میں جا کر کے بغیر وضو کے یوں ہی نماز نیند لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو پیچھے دو بھائی لگے ہوئے نا، ایک کہتا ہے یہ وہی چور ہے جو چوری کر کے آیا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہے تو اس کو چور کہتا ہے، تہجد کی نماز، چل ہم چور کو تلاش کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ آواز سنی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے، کہتے مالکا اگر تیرے سامنے جھوٹی موٹی آگے کھڑے ہو جائیے تو پھر بھی بچا لینا، اگر اسی تیرے ہو جائیے پھر تو کنیا رحمت زیادہ نزول کرے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر ہاتھ بام کر کے فروخی عرض کرتے، سوال کرتے، یہ بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں اگلی بار جب رمضان آئے گا آپ اور میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ وہ بلبل نہ بلبل، وہ شیخ شادی باغ میں بیٹھے ہوئے
بلبل کو دیکھ رہے، بلبل کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. کہا بلبل تجھے کیا مسئلہ، آج بڑی پریشان ہے؟ کہنے لگی شیخ سعدی آپ کو پتہ نہیں آج بہار کا آخری دن ہے، خزاں آنے والی ہے. شیخ سعدی اپنے تخیلاتی انداز میں کہتے ہیں اے بلبل پھر کیا ہوا، بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی. تو وہ بلبل کہنے لگی شیخ سعدی بہار تو اگلے سال پھر آ جائے گی، تو مجھے یہ بتا اگلے سال میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ رمضان اگلے سال پھر آ جائے گا، پتا کوئی نہیں ہے یارو. آئیے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، اپنے رب کے قرب کو حاصل کیجیے، چھوڑیے دنیا داری، چھوڑیے چلاکیاں. بڑا آپ پیسہ کماتے ہیں، بڑی آپ کی دکانداری چلتی ہے، بڑا آپ کا اکاؤنٹ بینک بیلنس ہے، ساری چیزوں کو بند کیجیے، خیمہ لگائیے، اپنے رب کو منائیے، رو رو کر کے منائیے. رب کعبہ کی قسم ہے عید اس بندے کی ہے جس نے رمضان میں رب کو راضی کر لیا. آخری بات عرض کرتا ہوں، شیطان ابلیس نے رب کے سامنے عرض کیا ربا مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے، قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی. ابلیس کہنے لگا اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں آپ کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، غلطیاں کرواؤں گا، ان کو تیرا باغی بنا دوں گا. ابلیس نے قسم اٹھا کر کے کہا وعزتی کا یا رب، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیرے جلال کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے جواباً ابلیس کو جواب دیتے ہوئے دو قسمیں اٹھا کر کے کہا وعزتی وجلالی، وعزتی وجلالی. ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا. تیرے کہنے پر یہ 20 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 80 سال تک گناہ کرتے رہیں گے، 90 سال تک گناہ کرتے رہیں گے. 90 سال کا یہ بوڑھا کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ایک مرتبہ میرے دربار میں حاضر ہوگا اور آ کر کے کہے گا ربا 90 سال ہو گئے تیری بغاوتیں کرتے ہوئے، 90 سال ہو گئے میں تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں اپنے اس بندے کو صرف معاف نہیں کروں گا، اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا. آؤ کائنات کے لوگوں، کائنات کے پروردگار کو یہ آنکھ کے آنسو کا قطرہ بڑا پسند ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابکو من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رویا کرو، کیونکہ جہنم میں جب روئیں گے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، وہ خون کے آنسو روئیں گے. ابھی رونے کا وقت ہے، ابھی آنسو بہانے کا وقت ہے. کائنات کا پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کر کے ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا